بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ذات گرامی سے وابستگی محبت و احترام سے عبارت ہے کہ یہ وہ اولین قدم ہے جس کو اٹھائے بغیر رسول اللہ کی کائنات فکر میں داخلہ ممکن نہیں۔ حالانکہ احترام و تقدس بالعموم کسی بھی کائنات کے مطالعے میں معنی ہوتا ہے، لیکن خود رسول اللہ نے اسے محسوس فرماتے ہوئے ایسے اقدامات کیے تھے کہ یہ تقدس آپ سے استفادے میں آپ کے ہم مسروں کو کبھی مانے نہیں ہوا۔ ہر نوعیت کے سوال آپ سے پوچھے گئے اور آپ ان کا شافی جواب بھی دیے، اور عشق کی گرمی بڑھتی ہی رہی۔ جب روبرو رشتہ ختم ہوا تو اس وابستگی میں تقدس اور عشق نمایاں ہونے لگا، لیکن جو کتاب آپ چھوڑ کر گئے تھے وہ متبعین میں علم و معرفت کی دنیا آباد کرتی رہی۔ رسول اللہ ایک ایسا بے مثال کردار ہیں جو عشق کے جذبات کو بھی پرورش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے ارتقاء سے بھی رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ہماری یہ فانی انسان کی دنیا میں یہ دو بستیاں ایسی ہیں جو الگ الگ آباد ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عشق بالعموم عقل کو گہری نیند سلا دیتا ہے، اور عقل کی دنیا میں جذبات کا کوئی گزر نہیں ہے، لیکن محمد بے مثال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عشق عقل کو متحرک کرتا ہے اور عقل ان کے عشق میں مبتلا کیے رہتی ہے۔ یہ عشق کی ایک نئی قسم ہے جو رسول اللہ کے متبعین نے جس کی تخلیق کی ہے، اور جس کی وضاحت کا صحرا علامہ اقبال کے سر بندہ ہے۔ اقبال نے فرمایا، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ گو کہ آج کی گفتگو میں مجھے ذات والا صفات سے انٹلیکچول ڈائمنشن کو منور کرنا ہے، لیکن آغاز کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب عشق محبت کی وادی میں کچھ لوگوں نے قدم رکھا تو ان پر کیا گزری اور اس کا اظہار انہوں نے کس طرح کیا۔ 13ویں صدی میں دو بزرگ بڑے بلند مقام پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ سعدی شیرازی کا یہ شعر پوری عالم اسلام میں سب نے سنا ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن الجمیع خصالہ، صلوا علیہ آلہ۔ اسی صدی میں ایک اور بزرگ امام بصیری کا قصیدہ بردہ سب لوگ سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ ان کا یہ شعر، مولا وصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکی خیر خلقی کلہم، یہ اشعار مشہور ہیں، اور شاید ہی عالم اسلام کا کوئی ملک، کوئی زبان بولنے والا ایسا ہو جہاں لوگ ان اشعار سے واقف نہ ہوں۔ جب 15ویں صدی آئی تو جامی کا یہ شعر بہت معروف ہوا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زہ والم محمد را خبر کن۔ 19ویں صدی میں غالب نے اپنی شاعری کی تمام عظمتوں کو اس شعر میں سمو دیا، زباں پر بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے لطف نے بوسے میری زباں کے لیے۔ لیکن 20ویں صدی کے آتے آتے جب ترقی کے نئے نئے دروازے کھلنے لگے تھے تو علامہ اقبال کا عشق محمدی یوں ظاہر ہوا، وہ دانائے سبل ختم الرسل و مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہاں عشق میں مستی بھی ہے، ذروں کا آفتاب بننا بھی ہے، لیکن 20ویں صدی جس طرح انسانی فکر کے لیے نئے نئے دروازے کھول رہی تھی اور نئی نئی راہوں کی نشاندہی کر رہی تھی،
ہر راہ کے لیے محمد کی رہنمائی موجود تھی، ہر راہ کے لیے دانائے سبل موجود تھا۔ انٹلیکٹ کی راہوں کو کس طرح آباد کیا۔ دیکھیں کہ جب یہ بتایا گیا کہ دنیا کی بہتری اور کامیابی کیپٹلزم میں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی یہ ہدایت ہمارے سامنے تھی کہ مال حسن، کیپٹل، یعنی کیپٹل کو آپ نے مال حسن قرار دیا، لیکن کیپٹلسٹک ٹینڈنسیز کو پنپنے نہیں دیا۔ اسی طرح جب سوشلزم نے مساوات کا، انسانی مساوات کا نعرہ لگایا، تو یہ تعلیم سامنے آئی کہ حقوق انسانی میں سب برابر ہیں، مواقع سب کو ملنے چاہیے، لیکن برابری کائنات کی فطرت میں شامل نہیں ہے، مساوات اس کائنات کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نئی نئی ڈسپلنس سامنے آئیں، یا وہ سائنس سے متعلق ہوں یا سوشل سائنس سے متعلق ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں ہر ڈسپلن ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہمیں اس دانائے راز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو دانائے سبل اقبال نے کہا ہے، کہیں نہ کہیں ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے جو دانائے سبل نے فراہم کی ہے۔ تو یہ دانائے سبل کا جو استعمال ہے علامہ اقبال کے ہاں، وہ اس دور جدید میں زمین ہمارے دور کی جو مختلف ترقیاں مختلف انداز کی مختلف سطح کی ہوئی ہیں، اس کے اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ ہے۔ اندازہ یہ ہوا کہ شعراء نے فی زمانہ رسول اللہ سے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، اور فی زمانہ جو مسائل ہیں ان کی روشنی میں ان کی ہدایات کو، آپ کی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بہترین اشعار پیش کیے ہیں۔ یہ تو تھا ہی، لیکن یہاں تک بھی ہوا کہ مارکسی شاعر، جو کہ بنیادی طور پر یعنی مارکسزم آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو الہاد کے علمبردار جو لوگ تھے، ان کا شاعر فیض احمد فیض بھی اللہ کے رسول سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا مشہور شعر ہے، شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں، اٹھ کے آ تو گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس گفتگو کے آغاز میں کہ میں بعض انٹلیکچوئل ڈائمنشنز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، یہ نہ تو انسانوں کے بعض مسائل حل کرنے کے لیے ہے، نہ غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے ہے، نہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی آواز ہے۔ گو کہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں یہ سب کچھ حاصل ہوا، یہ تمام مسائل حل ہوئے، یعنی کہ بنیادی دعوت کچھ اور تھی۔ بنیادی دعوت یہ تھی کہ یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس میں سماع، بصر، مشاہدہ، تجربہ اور عقل کے علاوہ ایک اور ڈائمنشن ہے، ایک اور دریچہ ہے، ایک اور ونڈو ہے، جہاں سے ہمیں کچھ چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، جن کا حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے اس زندگی کو سنوارنے، بہتر کرنے کے لیے۔ اصل میں ہر نبی کی دعوت اسی ونڈو سے متعارف کرانا ہوتا ہے، اور اس ونڈو سے جو علم اور ہدایت آ رہی ہوتی ہے اس کو سمجھانا ہوتا ہے انسانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کردار یہی تھا کہ وہ اس ونڈو کو متعارف کرا رہے تھے، اس ونڈو سے آنے والی ہدایت کا ریلیونس بتا رہے تھے، اور اس کی روشنی میں وہ تمام انسانوں کے تمام مسائل جو روح کے مسائل ہوں، عقل کے مسائل ہوں، یا ان کے مادی وجود کے مسائل ہوں، ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنیادی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، اس کے علاوہ آپ نے ایک ورلڈ ویو، کائنات کے ایک خاص تصور کا متعارف کرایا، یعنی یہ تعارف کرایا کہ یہ ایک کائنات ہے، اس کا ایک خالق ہے، اور ایک خالق ہے، اور ایک دن اس کائنات کو پیرش ہو جانا ہے، ختم ہو جانے والی کائنات ہے، پھر اللہ کے ہاں سب لوگ اکٹھا ہونا ہے، سب کو، اس پوری کائنات کے تمام انسانوں کو، اور جو کچھ انہوں نے پرفارمنس کیا ہے
اس کی روشنی میں ان کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ ایک ورلڈ ویو ہے کائنات کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، اس کائنات میں جو جاری ہے اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کو آپ نے واضح کیا، بتایا۔ یہ نقطہ نظر اور یہ ورلڈ ویو دوسری ورلڈ ویو کے بالکل مختلف ہے، جہاں انسان کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کائنات میں مجھے کرنا کیا ہے۔ جو طاقتور ہے، جس کے اندر پاس صلاحیت زیادہ ہیں، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جو چاہے اپنے فائدے کے لیے وہ کرے، کوئی کسی کے سامنے اس کو جواب دہ نہیں ہونا۔ یہ ورلڈ ویو جو رسول اللہ نے متعارف کرایا اس سے مختلف تھا۔ ایک دوسرا پہلو آپ کی اس پوری جدوجہد کا یہ ہے کہ آپ نے 3 رشتوں کو متعارف کرایا، 3 رشتوں کو بہت واضح طور پر بتایا۔ پہلا رشتہ یہ تھا کہ انسان کا اپنی ذات سے کیا تعلق ہے، یعنی خود انسان اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ انسان اپنے جیسے دوسرے جو بسنے والے ہیں دنیا کے اندر، ان کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے، یا ان سے رویہ یا ان سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ اس کائنات میں جو دوسری زندگیاں موجود ہیں، غیر انسانی زندگیاں موجود ہیں، چاہے وہ نباتی شکل میں ہوں، چاہے وہ دوسرے حیوانات کی شکل میں ہوں، اور وہ بھی جن کو ہم بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جان نہیں ہے، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان تمام زندگیوں سے انسان کا تعلق کیا ہے، یعنی زیرو اور غیر زیرو جو اشیاء پائی جاتی ہیں انسان کے علاوہ، ان سے کیا رشتہ ہے۔ ان رشتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے قرآن کی ہدایت کی روشنی میں کچھ رشتے مقرر کیے، ان کی تفہیم کرائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے اللہ کے رسول کی جو پوری تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول کی بنیادی بات یہ تھی کہ انسان کا اپنے بارے میں تصور اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں انسان مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر آتھینٹک اور حتمی رشتے قائم نہیں کر سکتا۔ اس کو کہیں نہ کہیں کسی اس ونڈو سے ہدایت کی ضرورت ہے، جو ونڈو، جو دریچہ، علم کا دریچہ قرآن کی شکل میں یا وحی کی شکل میں اللہ کے رسول نے اس کو متعارف کرایا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ رشتے ایسے ہیں جس میں اس کا صرف مشاہدے پر، صرف تجربے پر انحصار کرنا اس کے لیے تباہ کن ہے۔ یقیناً بہت سے فائدے اس میں ہوتے ہوں گے، لیکن حتمی رشتوں کی حتمی شکل مشاہدے اور تجربے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو پہلو ہے، جو زیرو غیر زیرو، جمادات اور حیوانات اور نباتات سے جو تعلق ہے، یہ پوری کائنات سے جو تعلق ہے انسان کا، اس رشتے کو جب آپ اللہ کے رسول نے سوار کیا، اس نے بتایا کہ اس میں ڈومیننٹ حصہ جو ہے وہ ہمارے مشاہدات کا ہے، تجربات کا ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول نے کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کچھ کانسیپٹس انسان کو فراہم کیے۔ کانسیپٹ مینس کچھ ویلیوز فراہم کی کہ ان ویلیوز کی روشنی میں، ان کانسیپٹ کی روشنی میں، یا ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب اس کائنات سے انٹریکشن ہوگا تو ہمارے رابطے اس کائنات سے بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، مناسب ہوں گے، مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے اور صحت مند رویے ہوں گے۔ گویا ان رشتوں کو اللہ کے رسول نے اسی ہدایت کی روشنی میں جو اس ونڈو سے آ رہی تھی، وہی کی ونڈو سے آ رہی تھی، استوار کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن ان رشتوں کی تفہیم سے بھرا ہوا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ جو تیسری ڈائمنشن ہے کائنات اور اس یعنی مادی کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کے جو جہتیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں، ان کا سمجھنا، ان کی تفہیم نو انتہائی ضروری ہے، اور ان کانسیپٹ کی روشنی میں ضروری ہے جن کانسیپٹ کا تعلق قرآن نے کرایا ہے۔ ایک دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے قرآن کے ذریعے انسان کو سمجھایا، 2 باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ جو کائنات ہے، کائنات میں جو ہونے والے مظاہر ہیں، ان پر آدمی کو سرسری نہیں گزرنا چاہیے، ان پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک تو یہ کہ خود قرآن کے اندر جو ہدایت تھی وہ سینکڑوں جگہ تھی، غور و خوض کی، غور و فکر کی، یعنی یہ غور و خوض صرف مظاہر کائنات پر نہیں تھا، بلکہ خود قرآن کے اوپر غور و خوض، اپنی ذات کے اوپر جو دنیا انسان کے اندر آباد ہے اس پر غور و خوض۔ یہ ایک انتہائی اہم پہلو تھا۔ تو ایک غور و خوض کرنے، ایک ایسی کمیونٹی آپ نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو غور و خوض کرتی تھی، جو فکر تدبر کرتی تھی۔ بے فکر، بے تدبر جو
کمیونٹی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ پورے اسٹریس کے ساتھ یہ تربیت دی گئی کہ لوگ کہ اس کے قرآن کے ماننے والے، قرآن کے سمجھنے والے، یعنی متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پر غور کرنا سیکھیں، خود اس قرآن کو غور کرنا سیکھیں، اور ان ضابطوں کو پہچانیں جن ضابطوں کی بنیاد پر قرآن یہ کائنات کھڑی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بڑی اہم بات کہی تھی جب یہ فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر۔ بتایا یہ تھا کہ اس کائنات کے اندر اصول و ضابطے پائے جاتے ہیں، یہاں جو ہوتا ہے وہ اصولوں و ضابطوں کے تحت ہوتا ہے، چنانچہ جن کی انڈرسٹینڈنگ، جن کی تفہیم غور و خوض اور فکر و تدبر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش فرمائی جس میں لوگ دلیل سے گفتگو کرتے تھے، آرگومنٹ سے گفتگو کرتے تھے۔ یہاں کوئی آنکھیں بند کر کے، دماغ بند کر کے لوگ نہیں سوچتے تھے، غور و خوض کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں، میں چند مثالیں دوں گا آپ کو کس طرح سے اللہ کے رسول نے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ دیکھیے، جنگ بدر کے میدان ہوا، فوجیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، اللہ کے رسول نے ہدایت کی کہ اس مقام پر لوگ سب اکٹھے ہو جائیں، یہاں سے جنگ کریں گے۔ ایک صحابی نے رسول وقت سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو مقام آپ نے طے کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، یا آپ نے خود اپنی فکر سے سوچا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نے خود سے سوچا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زیادہ بہتر میرے خیال میں وہ جگہ ہے، دوسرے مقام کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کی وجہ بتائی۔ اللہ کے رسول نے اس آرگومنٹ کو تسلیم کیا اور پوری فوج کو وہاں منتقل کر دیا۔ ذرا دیکھیں کہ ایک آرڈنری آدمی جو کہ رسول وقت سے بات کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے جو چوائس کی ہے جگہ کی، آپ نے جو جس جگہ کو منتخب کیا ہے اس سے زیادہ مناسب دوسری جگہ ہے، اور آپ نہ صرف یہ کہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں بلکہ اس کو انکریج کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے تاریخ میں بہت میں گفتگو طویل نہیں کر سکتا، لیکن ایسے واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ کے رسول نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو تسلیم کیا۔ ذرا امیجن کر کے دیکھیے، آج ہمارا کمزور حدیثوں کے سلسلے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آتھینٹک حدیث اگر ہے تو ایک بات الگ ہے، لیکن اگر کمزور حدیث بھی آ جائے، محض بنا پر اس میں چند جو لنک ہیں وہ کمزور ہیں تو ہم کمزور مان لیں، تو اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ اس وقت کا رسول موجود ہے اور جو شخص اس سے آرگو کر رہا ہے، یعنی خود بذات خود رسول موجود ہے، اور ایک شخص کو آپ لبرٹی دے رہے ہیں کہ وہ آرگو کرے اور بتائے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اس طرح کا ماحول اللہ کے رسول نے پیدا کیا تھا، اس طرح کے افراد پیدا کیے تھے آپ نے۔ ایک سوال میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر یہ 23 سال کی مختصر ترین مدت کے اندر اتنی زبردست تبدیلی آئی کیسے تھی؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ معجزہ ہوا تھا؟ نہیں، معجزہ نہیں ہوا کرتا، کچھ اور چیز تھی جس کو شاید ہم نے سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی ہے۔ آخر وجہ کیا تھی کہ عمر جیسی شخصیت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو ایمان لانے سے پہلے ایک عام سے کھلنڈرے سے آدمی تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، پہلوانی کرتے، بڑے طاقتور تھے، یا ایک اچھے شہ سوار رہے ہوں گے، تیز زنی کرتے ہوں گے، اور کچھ سرگرمیاں ان کی تجارت وغیرہ کے علاوہ دوسروں سبھی لوگ کرتے تھے، اور سننے میں نہیں آتی، پڑھنے میں نہیں آئی۔ لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی صلاحیتوں میں جو اضافہ ہوا، وہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے آج ہم ان کو دنیا کے چند بڑے ایڈمنسٹریٹرز میں سے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ چند سال کے اندر ان کی قیادت میں یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں پاش ہو گئیں، اتنی زبردست حکومت، اور کیا کیا آپ نے اس کے اندر فیصلے کیے، اور کس طرح سے آپ نے عوامی فائدے کے لیے جو اقدامات کیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ کسی اپنے قبیلے کے صدار بھی نہیں تھے کہ قبیلہ چلانے کا ان کو تجربہ رہا ہوگا، لیکن یہ ہوا کیا یکایک کہ محض ایمان لانے کے بعد ایسا ہو گیا، صلاحیتیں ان کے اندر بھر آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا گندہ صلاحیتیں، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رہی ہوں گی، لیکن ایسی بھی کیا ہے پلٹ کہ 23 سال کے عرصے میں اتنی زبردست تبدیلی آ گئی۔ خالد بن ولید، جن کو کسی بہت بڑی جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، اپنے ذاتی کیپیسٹی میں وہ ایک اچھے شہ سوار تھے، اچھے جنگجو تھے، اچھے تیز زن تھے، لیکن ایسا بھی کیا کہ بڑی بڑی فوجوں کو لے کر گئے
اور اپنے سے 3-3 4-4 گنا فوجوں کو انہوں نے شکست دی، اور ان کی ہمت اور ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اپنے وقت کے وقت ختم ہوئی۔ آخر یہ ہوا کیا تھا؟ کیوں ایسا ہوا کہ ایسے لوگ، اور یہ میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں، جانے کتنے لوگ تھے ایسے تھے جن کی صلاحیتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ ہم ایک بات تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کی برکت تھی، ہو سکتا ہے، یہ کہنا غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے ذرا بات سوچنے کی، آخر ہوا کیا تھا؟ ان کے اندر کیا چیز جاری ہو گئی تھی کہ وہ ان کے اندر صلاحیتیں انلیش کر گئیں، جسے کہتے ہیں انلیشنگ دی پوٹینشیل، اور ان کے اندر صلاحیتیں ایسا نکلیں جیسے بہہ نکلی ہوں۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی؟ میرا یہ خیال کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو عقل انسانی ہے، یہ دانش انسانی، بلکہ جس کو اقبال نے دانش برہانی کہا ہے، اس کا انٹریکشن جب دانش ربانی سے ہوا، یعنی قرآن نے جب براہ راست ان پہ دلوں پر اثر کرنا شروع کیا، یہ راست اثر کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں قرآن، اور بہت لوگ پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو راست ہے، ڈائریکٹ جو قرآن سے وابستگی ہے، یہ اس کا اثر تھا کہ اس کے نتیجے میں انسانی عقل کا تعلق قائم ہوا ربانی عقل سے، دانش ربانی سے، اور جب دانش ربانی سے دانش انسانی یا دانش برہانی کا انٹریکشن ہوگا تو عقل کو بے محابہ ہونا ہی چاہیے، عقل کو انلیش ہونا ہی چاہیے، صلاحیتیں تو بڑھ جانا چاہیے، صلاحیتیں بے تحاشا ہو جانی چاہیے۔ تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ واحد تاریخ ہے جس میں ایسا ہوا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں آئیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ انسانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ جو دانش برہانی اور دانش ربانی کا جو امتزاج ہے، اس کا جو انٹریکشن ہے، اس کا جو آپس میں ان کا ملنا ہے، انٹرمنگلنگ جو ہے دونوں کی، یہ بڑی ضروری ہے، اور اس میں بڑی سبق ہے ہمارے لیے اور ہمارے ہم سب لوگوں کے لیے جو دور جدید میں اس تجربے کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، ہم سب معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تہذیب ڈیولپ ہوئی، اس میں عقل و فراست کا غلبہ تھا، اور عقل گویا کہ متحرک ہو گئی تھی، ہر وقت عقل کے ذریعے عقل کو جو مقام اس تہذیب میں ملا، وہ شاید اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ قلوب اس کے علاوہ، عقل کے علاوہ، قلوب کی نوعیت ایسی ہو گئی کہ وہ لقائے رب کی تمنا لیے رہتے تھے ہر وقت، کس طرح سے اللہ سے ملاقات ہو، اللہ سے ملیں، اللہ سے تعلق قائم ہو۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ حزن و گریہ ایک وصف بن گیا۔ ایک تو اس نے جو 5 وقت جو نماز تھی، اس میں جس طرح کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی، وہ اس میں گریہ بھی تھا، اس میں حزن بھی تھا۔ لیکن ایک مثال میں آپ کو اسے دینا چاہوں گا کہ حسن گریہ نے کیسے کیپچر کر رکھا تھا۔ ایک مشہور قاری تھے قرآن کے، کعب بن مالک، ایک نشست میں اللہ کے رسول کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعب، اللہ یہ فرماتا ہے کہ فلاں آیت، آپ نے وہ آیت پڑھی، اس کو تم اس طرح سے پڑھو۔ تو بجائے اس کے کہ کعب یہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول کون سی آیت، یا یہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ بس کعب بن مالک رونے لگے، اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ تو یہ جو اللہ سے محبت تھی، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں، میں آپ کو اس وقت بتا نہیں سکتا بہت زیادہ، حالانکہ ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ واقعات ایسے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملنے کی طلب، اللہ سے ملنے کی خواہش، یعنی لقائے رب کے نتیجے میں جو حزن و گریہ اس وقت کے انسان کے کریکٹر میں پیدا ہو گیا تھا، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا۔ تہذیب نے، آپ دیکھیں کہ یہ جو تہذیب ڈیولپ ہوئی، اللہ کے رسول نے جو تہذیب ڈیولپ کی، اس کے نتیجے میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ چند مثالیں، میں نے خالد بن ولید کی مثال دی، عمر بن خطاب کی مثال دی۔ عمر بن خطاب عمر دی گریٹ کہلائے، کون جانتا تھا عمر کو جب ایمان نہیں لائے تھے۔ خالد بن ولید جیسے جانے کتنے جانباز موجود تھے، لیکن سیف اللہ خالد اس وقت بنے جب کوئی ایمان لے آئے۔ تو ایمان نے کیا کیا تھا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ بڑے بڑے نام، عمر خیام اسی تہذیب کے پروردگار تھے، الخوارزمی اسی پر تہذیب میں پیدا ہوئے تھے، ابن سینا، ابن رشد، غزالی اور ابن عربی جیسے عبقری لوگ پیدا ہوئے تھے۔ صرف میتھمیٹک کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں،
کلکتہ کے، انہوں نے کمپائل کیا تو 6000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے میتھمیٹک میں ایسے کنٹریبیوشن کیا تھا جس کو کہ ریمارکیبل کہہ سکتے ہیں۔ 6000 وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ تو 6000 لوگ صرف میتھمیٹک کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس میدان میں کام کیا۔ کہاں سے یہ پوٹینشیل آ گیا تھا؟ کیسے یہ بہہ نکلا تھا؟ کہاں سے بہہ نکلا تھا؟ تہذیب بھی عجیب غریب تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو حزن و گریہ میں نے کہا، یعنی اللہ کی یاد میں، رسول اللہ کی یاد میں حزن میں مبتلا رہنا، گریہ میں مبتلا رہنا، یہ ایک صفت بن گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بعض شعراء کے نام جو میں نے آپ کے اشعار میں نے سنا ہے، جامی اور سنائی، رومی اور بصیری اور اقبال جیسے لوگ، اتنے بلند پایہ لوگ اسی تہذیب کے پروردہ ہیں۔ حضرات، یہ جو تہذیب پیدا ہوئی، اس میں ایک تو کمال اس دریچے کا تھا جہاں سے ہدایت آ رہی تھی، اور اس ہستی کا تھا، یہ ہستی کے ذریعے یہ ہدایت ہم تک یہ گویا کہ پہنچ رہی تھی۔ ناظرین، علم، حزن و گریہ، وسیع النظری اور وسیع القلبی جیسے عالمگیر عناصر پر مشتمل یہ تہذیب اور انفرادی صفات پر مشتمل انسانی گروہ قائم کرنے والی یہ ہستی نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی، نہ آئندہ کبھی یہ پیدا ہوگی۔ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو امیر عرب، میں فقیر عجم، تیرے گن میرے لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو ہے احرام میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سلام یا رحمت للعالمین۔